باب اول کے مشقی سوالات پر آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں۔ مارکس اوریلیس نے حکومت کی، تو اس نے کب سے کب تک حکومت کی؟ یہ آپشن بی اس میں درست ہے، وہ 161 سے لے کر 180 عیسوی تک۔ سوال دوسرا آپشن ہے اس میں، یورپ میں قرون وسطیٰ کا زمانہ اشارہ کرتا ہے، تو یورپ میں قرون وسطیٰ کا زمانہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ تو یہ اشارہ کرتا ہے تاریخ دور کی طرف، آپشن جی۔ تیسرے میں بربری زیادہ تر تھے، تو بربری قبائل کون تھے؟ یہ جرمین قبائل یا جرمانی قبائل جسے کہتے ہیں، یہ وہی تھے، تو آپشن الف۔ چوتھے آپشن میں بازنطینی حکومت کی معیشت کا انحصار کس چیز پر تھا؟ تو ان کا انحصار تجارت و زراعت پر تھا، آپشن جی۔ پانچویں میں کہتا ہے منگولوں نے قائم کیا، کیا چیز قائم کیا؟ انہوں نے روابط کا ایک جال بچھایا اور تجارت کو بحال کرنے کے لیے، آپشن الف۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل کی وضاحت کریں۔ جاگیردارانہ نظام، بربری قبائل، اور تیسرا ہے قدیم کلیسا۔ یہ تینوں ہم نے باب 2 میں تفصیل کے ساتھ ان کو ڈسکس کیا تھا، ابھی صرف ان کے اسکرین شاٹ دے رہے ہیں، ان کو غور سے پڑھ کر نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل سوالوں کے 3 یا 4 سطروں میں جوابات دیں۔ اس کا پہلا ہے، ان وجوہات کو بیان کریں جن کی وجہ سے قرون وسطیٰ میں جاگیردارانہ نظام وجود میں آیا۔ تو یہ جواب دیکھیں جی، اس کا مختلف بیرونی جو جرمانی اور بربری قبائل تھے 5ویں صدی میں، وہ مسلسل مغربی حصے پر حملہ آور ہو رہے تھے اور انہوں نے بعد میں قبضہ کر لیا۔ مرکزی جو ڈھانچہ تھا ان کا، حکومتی ڈھانچہ، اس کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا، تو اس طرح سے ان کا جو معاشرہ تھا سلطنت روما کا، وہ تباہی کے دانے پہ پہنچ چکا تھا، تو جاگیردارانہ نظام نے وقتی طور پر آ کر ان کو سنبھالا دیا تھا۔ دوسرا ہے اس میں، جاگیردارانہ نظام میں جنگجوؤں اور کسانوں کے مابین درجہ بندیوں کا موازنہ کریں۔ تو اگر جاگیردارانہ نظام کو دیکھا جائے تو اس میں جنگجو بادشاہ اور جاگیرداروں کے لیے جنگوں میں شرکت کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو مسلح گھڑ سوار تھے ان کے، وہ بھی اپنے مالکان جو اشرافیہ ہے، جو نوبلز ہیں، ان کی زمینوں کی حفاظت کرتے تھے۔ دوسری طرف جو کسان جو تھے وہ، یا مزارعین جو تھے، وہ کھیتوں میں کاشتکاری کرتے تھے اور جاگیردار کو فصل میں حصہ بھی دیا کرتے تھے۔ اس میں تیسرا آپشن، بازنطینی سلطنت دنیا کے دیگر حصوں سے کس طرح جڑی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ تجارتی لحاظ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیسے وہ کنیکٹڈ تھی۔ تو جو قسطنطنیہ ہے وہ ان کا ایکچولی دارالخلافہ بھی کنسیڈر کیا جاتا تھا اور تجارتی مرکز بھی تھا بازنطینیوں کا، تو یورپ اور ایشیا کو ملانے والے تجارتی راستوں کو بھی یہ کنٹرول کرتا تھا، ایک بندرگاہ بھی تھی یہاں پر۔ اور قسطنطنیہ میں وسطی ایشیا، روس، اسکینڈونیویا، شمالی یورپ، بحیرہ اسود اور بحیرہ روم سے آنے والے جو تاجر تھے وہ بلا واسطہ تجارتی معاہدے کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے عربوں پر قبضہ کیا تو عربوں سے بھی ان کا تجارتی سلسلہ جاری رہا۔ اس میں جو چوتھا آپشن ہے، پوپ اور بادشاہ کے اختیارات اور طاقت میں تفریق کریں یا فرق کریں، یعنی کہ کس کے کیا اختیارات تھے۔ رومن کیتھولک کلیسا کے نظریے کے مطابق پورے کلیسا پر لامحدود اختیارات کا مالک تھا اس وقت کے، جو قرون وسطیٰ کے دور کی بات ہو رہی ہے، جبکہ بادشاہ کی جو تاج پوشی ہے وہ بھی پوپ ہی کیا کرتا تھا، یعنی کہ اس کو زیادہ پاورفل سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے 8ویں صدی عیسوی میں جب یہ تاج پوشی کا سلسلہ کیا کرتا تھا، اس کے بعد کے عرصے میں جو پوپ ہے اس کا اثر و رسوخ بھی متعدد بادشاہوں کو کلیسا کے ساتھ کام کرنے پہ انہوں نے مجبور کر دیا۔ آپشن 5 میں ضابطہ جسٹینین کیا تھا؟ آپ کے خیال میں جسٹینین نے ایک متحد قانونی ضابطہ کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضابطہ جسٹینین بازنطینی حکومت کا اہم کارنامہ ہے۔ بادشاہ جسٹینین اول جو تھا 525 سے 565 کے عہد میں قدیم رومی قوانین کو اس نے جمع کر کے ضابطہ جسٹینین کی شکل دی تھی۔ ان میں مختلف قوانین کو اس نے ہم آہنگ کیا تھا۔ ضابطہ جسٹینین نے جدید دنیا کے آئین و قوانین کے لیے بنیاد فراہم کی۔ جسٹینین سے پہلے کے جو قوانین روم میں بنے ہوئے تھے اس میں کئی قسم کے تضادات تھے اور وہ فرسودہ تھے، جنہیں ختم کر کے اس نے نئے قوانین مرتب کیے جو پہلے سے کافی بہتر تھے۔ سوال نمبر 4، تفصیلی جوابات دیں۔ یورپ میں تاریخ دور کے مثبت منفی اثرات کی وضاحت کریں اور اپنی رائے بھی دیں۔ تو اس کو بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلے 2 پارٹس میں ڈسکس کیے ہوئے، البتہ اس کے مین پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوئے تھے۔
رومیوں پہ ان کا جو ایک تو بنیادی ڈھانچہ وہ تباہ ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ان کا بربری حملہ آوروں کی وجہ سے جو ہے نا کیتھولک اکائیوں میں یکجا ہونے کی وجہ سے جو پاپائے روم ہے اس نے ایک مضبوط مذہبی شخصیت کی طرف وہ ابھرے تھے، اور سیاسی شخصیت کے طور پہ بھی وہ ابھر گئے تھے۔ مختلف سلطنتوں میں وہ تقسیم ہو گئے تھے، ان کی تجارت بھی تباہ ہو چکی تھی، اور ان کے اوپر حملے ہوتے تھے تجارتی قافلوں کے اوپر، اور اسی طریقے سے ان کا جو قرون وسطی کے دور میں جو تعلیم و تدریس کا جو عمل ہے وہ بھی سست روی کا شکار تھا۔ اس کے علاوہ جو لاطینی زبانیں ہیں ان کی جو اپنی زبانیں تھیں ان کے اوپر جو بیرونی زبانیں تھیں انہوں نے کی یلغار نے ان کے اوپر کنٹرول کیا، اور لاطینی زبان کا جو وسعت تھی وہ کم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو جاگیردارانہ نظام ہے وہ بھی ابھر کر سامنے آیا، جو کہ سیاسی بدنظمی اور مسلسل جنگ و جدل کے بلا واسطہ اثرات کی ایک وجہ تھا۔ اور جو جاگیردارانہ نظام ہے ایک طبقاتی قسم کا نظام تھا، اس میں سب سے اوپر بادشاہ کام کرتا تھا، اور پھر نیچے جاگیردار اور جنگجو اور مزارعین پہ کام کرتے تھے۔ باقی ہماری رائے کے مطابق مثبت اثرات میں سے صرف جو جاگیردارانہ نظام تھا اس نے جس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا یورپی معاشرہ، تو اس نے اس کو اکٹھا کر کے یکجا کرنے اور جو تجارتی نظام ہے اس کو بحال کرنے میں مدد کی۔ جو شخصی اختیارات محدود ہو گئے تھے ایک جگہ تک اس کو انہوں نے بحال کیا، اور اس طرح بیرونی حملوں کے جنگ و جدل سے بچایا۔ اس کے علاوہ ان کا جو رومن کیتھولک کلیسا ہے وہ پروان چڑھا، لیکن اگر زیادہ تر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو انہوں نے ترقی کے بجائے زوال کی طرف ان کا معاشرہ گیا تھا۔ دوسرا کوشچن ہے جو یورپی جاگیردارانہ نظام ہے اس کی خصوصیات، تو یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کی تین ہی خصوصیات تھیں، سیاسی، معاشرتی اور معاشرتی۔ جو سیاسی تھی اس میں بادشاہ اور جاگیردار جو ہے اس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور معاشی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے ذمہ بہت زیادہ ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، اور وہ عمر بھر اس کو کرتے رہتے تھے۔ معاشرتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کا نظام ایک تکون کی درجہ بندی تک محدود ہو چکا تھا۔ اگلا سوال ہے زوال سلطنت روما کے جو اثرات ہیں۔ یہ جو کوشچن 1 ہے آپ کا یورپ میں تاریخ دور کے مثبت اور منفی اثرات، تو تقریباً یہ ملتا جلتا سوال ہے اس سے، تو اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں، دے دیتے ہیں، تو یہ بھی 6 پوائنٹس پر مبنی ہے۔ اگلا سوال ہے یورپ پر منگول حملوں کے کیا اثرات ہوئے تھے، تو منگولوں نے اپنا اقتدار قائم کرنے کے بعد لوگوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے مقامی اداروں اور ثقافتوں کو جاری و ساری رکھیں۔ مغربی یورپ میں کیتھولک عیسائی کلیسا نے خطے میں اپنا اثر و رسوخ جاری رکھا۔ منگول حکمرانوں نے ایشیا اور یورپ کے درمیان سفر و روابط میں سہولیات فراہم کی۔ منگول عہد میں مارکو پولو جیسے سیاح چین میں سے معلومات لے کر آئے، اور انہوں نے چین کی ٹیکنالوجی جیسے توانائی کے لیے کوئلہ، کرنسی، طباعت چھپائی کا کام، دھماکہ خیز مواد، علم نجوم، طب اور علم ریاضی تک رسائی بھی فراہم کی۔ منگولوں نے ٹیکس کا نظام متعارف کرایا۔ بینکنگ اور بیمہ پالیسی یوریشیا سے یورپ میں پھیل گئی، جس کے نتیجے میں دنیا کے ان خطوں میں معاشی استحکام آیا۔ تاہم خطوں کے مابین تیز تر روابط کی وجہ سے منگول عہد میں ایک سنگین مسئلہ درپیش ہوا۔ اس دور میں چین طاعون و دیگر وبائی امراض کا شکار ہوا، اور یوں یہ امراض مشرق وسطی اور یورپ میں بھی پھیل گئے۔ اسی طاعون کی وجہ سے مغربی یورپ اور مشرق وسطی کی 1/3 آبادی موت کا شکار ہو گئی۔ تاریخی حقائق کی روح سے منگول یا خان سلطنت کا اختتام 1368 میں ہو گیا تھا۔ قبلہ خان کی وفات کے بعد منگول سلطنت کا پھیلاؤ ختم ہو گیا، اور وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ جانشینی کے مسائل، اندرونی اختلافات، قیادت کا فقدان اور وسیع تر بدعنوانی منگول سلطنت کے زوال کا سبب بنی۔ تاہم ان کے جو ٹیکنالوجی تھی، ان کی ٹیکنالوجی سے جو اثرات تھے وہ پوری دنیا پر جاری و ساری رہے۔ اگلا سوال ہے جاگیردارانہ ریاستوں کے لیے جنگجو اتنے اہم کیوں تھے؟ اصل میں جو جنگجو تھے وہ بادشاہ اور جاگیرداروں کے لیے جنگ میں شرکت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی جو بڑی بڑی جاگیریں تھیں، زمینیں تھیں، ان کی بھی وہ حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے مسائل تھے، تحفظ تھا ان کے زمینوں کا، اور ان کے جو باقی مزارعین جو تھے یا کسان جو تھے ان کی سیکیورٹی یا ان کا جو تحفظ تھا اس کو بھی وہ یقینی بناتے تھے۔ آج سے منسلک کریں۔ رائے سازی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مدرجہ ذیل پر مضمون لکھیں۔ تو پاکستانی معاشرہ اور سماجی ڈھانچہ، تو پہلے یہ جانیں کہ معاشرہ یا سماج کیا ہوتا ہے۔ معاشرہ افراد کا ایسا گروہ ہے جہاں
سب کے مفادات مشترک ہوں یا جن کی بنیادی ضروریات زندگی میں ایک دوسرے سے مشترکہ روابط موجود ہوں۔ اس لیے ان کا کسی ایک قوم یا گروہ سے ہونا بھی ضروری نہیں، جبکہ سماج سنسکرت کا زبان کے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، سم اور آج۔ سم یعنی اکٹھا اور آج یعنی کہ رہنا، یعنی افراد کا ایک جگہ رہنا۔ سماجی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی مختلف اکائیوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کہ خاندان، ادارے، انجمنیں، اصولی تعلقات، اقدار اور عہدے وغیرہ۔ ساری اکائیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں تقریباً 97% مسلمان بستے ہیں، جبکہ ہندو، سکھ اور عیسائی اقلیتوں کو ملا لیں تو یہ ایک معاشرہ بن جاتا ہے جن کو مکمل مذہبی، معاشی، سیاسی اور معاشرتی حقوق حاصل ہیں۔ پاکستانی معاشرے کی علاقائی ثقافتیں اس کے حسن کو دوبالا کرتی ہیں، جن میں پنجابی، پشتون، سندھی و بلوچی ثقافتیں شامل ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں جمہوری نظام کو فروغ نہیں مل سکا، البتہ سماجی لحاظ سے ہم حب الوطنی کی بجائے خود کو قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ہمارے سماج میں منشیات اور کلاشنکوف کلچر کا بھی ایک جز ہے۔ کرپشن بھی سماج کا ایک حصہ ہے۔ معاشرتی مسائل میں کئی قسم کے بحرانوں کا بھی ہمیں سامنا ہے، جن میں خاص طور پر لوڈ شیڈنگ، معاشی بدحالی، بے روزگاری، اقربا پروری، فرقہ بندی اور وڈیرہ شاہی وغیرہ عام ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ تجزیہ کاری کریں، آپ یعنی بتائیں کہ جاگیردارانہ نظام بہتر تھا یا نہیں تھا، اور اس وقت کے آپ معززین یا کسانوں میں ہوتے تو آپ کیسا محسوس کرتے؟ تو جاگیردارانہ نظام کسی طور پہ بہتر نہیں تھا، البتہ اس وقت جب بیرونی طاقتوں نے جب حملہ کیا تھا سلطنت پر، رومی سلطنت پر، تو اس وقت جاگیردارانہ نظام نے ان کو یکجا کیا تھا، اور کافی جو معاشرتی جو سماجی مسائل تھے ان کے اس نے حل کیے تھے، لیکن جو لانگ ٹرم ہے اس میں جاگیردارانہ نظام ان کے لیے بہتر نہیں تھا، اور وہ ان کو ایک سلطنت بنانے کے لیے بھی بہتر نہیں تھا۔ باقی جہاں تک اس اگر درجہ بندی کی بات کریں تو وہ کوئی اتنی اچھی درجہ بندی نہیں تھی، تو ہم بیسیکلی ایکویلٹی سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں کہ معاشرے میں تمام جو افراد ہیں ان کا ایک مساوی کردار ہے اور اپنے اپنے حقوق ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس باب سے مشکل الفاظ، تو یہ کچھ مشکل الفاظ چنیں، یہ دیکھ لیں جی۔ کلیسا، ضابطہ، بربری قبائل، قرون وسطیٰ، خانات۔ کلیسا عیسائیوں کی عبادت گاہ، ضابطہ قانون کو کہتے ہیں۔ بربری قبائل جو تھے مختلف بیرونی علاقوں سے جو روما میں آئے تھے اور حملہ آور ہوتے تھے۔ قرون وسطیٰ یعنی کہ درمیانے ادوار، مڈل جو ٹائمز کے ہیں 500 سے 1500 عیسوی تک، اور خانات کہتے ہیں منگولوں کے جو چند قبائل تھے ان کو یہ نام دیا گیا تھا۔